بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. صل على محمد وآل محمد تنزيل فرقم. جی خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ وقار عباس آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ فاطمہ کی سارہ ٹھیک ہے. باقی لوگ نہیں آئے، عرشی نہیں ہے، صدف نہیں ہے، شاہین فاطمہ بنت الہدا، تسنیم میم، شفا نہیں ہے، کافی لوگ غائب ہیں. صدف آئیں جی، صدف آئیں. ارے میں نے کیسے اعوذ باللہ پڑھی تو شیطانوں سے پناہ نہیں ملی. بولے جا رہے ہیں بدتمیز کہیں کے. جی صدف جی ٹھیک. ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب آداب اسلامی 2 میں. آج ایک نئے درس کے بارے میں شروع ہوگی. 24واں سبق روزے کی اہمیت. روزے کی بات کس کی چل رہی تھی؟ بات یہ چل رہی تھی عبادت کی. خدا نے بندوں کو عبادت، جن و انس کو عبادت کے لیے خلق کیا، لہذا ہمیں عبادت پہ خاص توجہ دینی چاہیے. اور کیونکہ تمام عبادتوں میں نماز سب سے اہم ستون ہے، لہذا نماز کے بارے میں آداب اس کے بتائیں. آج روزے کی اہمیت اس کے بارے میں بتائیں گے. ٹھیک ہے؟ آپ سب جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام میں نماز کے بعد سب سے اہم عبادت روزہ ہے. نماز کے بعد سب سے اہم عبادت روزہ ہے. اور اس کو پروردگار عالم نے تمام مسلمانوں پر ماہ مبارک رمضان میں واجب قرار دیا ہے. جی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. یا ایھا الذین آمنوا کتب لکھ دیے گئے ہیں، علیکم تمہارے اوپر، سیام روزے لکھ دیے گئے ہیں. لکھ دیے گئے ہیں یعنی فرض کر دیے گئے ہیں، مہر واجب کر دیے گئے ہیں. کم اور یہ نہیں ہے کہ بس اے امت مسلمہ، اے مومنو، ایسا نہیں ہے کہ بس یہ تمہارے اوپر واجب کیے گئے ہیں. کبھی سوچ رہا ہوں کہ اس سے پہلے روزے تھا ہی نہیں، بس تمہیں اوپر روزے واجب کیے گئے ہیں. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے والے لوگوں کے لیے لکھے گئے تھے، فرض کیے گئے تھے، ایسے تم پہ بھی فرض کیے گئے ہیں. روزے ہم سے، اسلام سے، مسلمانوں سے پہلے والی امتوں پہ بھی واجب تھے. جی جی بالکل ہوتا. لہذا جس کی تفصیلات فقہ کتابوں میں آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ احکام میں ابھی نماز کی گفتگو چل رہی ہے تو آگے روزوں کی بھی آئے گی، تب دیکھیے گا. روزہ نفس کی تربیت کا بہترین ذریعہ ہے. انسان اپنے نفس کی جب تربیت کرنا چاہے تو روزہ اس کا سب سے بہترین ذریعہ ہے. روزے کے ذریعے نفس کی بڑی تربیت ہوتی ہے، اور اس کے ذریعے ہر مسلمان اپنے اندر اور قلب اور دماغ کو پاک و پاکیزہ، اپنے ارادے کو مضبوط اور مستحکم اور مضبوط بنا لیتا ہے. روزے کے ذریعے سے ٹھیک ہے بنا سکتا ہے، اور حیوانی خواہشات سے نجات حاصل کر کے روحانی بلندیوں تک روزے کے ذریعے سے پہنچ سکتا ہے، جس سے وہ محبت اور رضا الہی کا حقدار بن کر، اللہ کی محبت اور اللہ کی رضا کا حقدار بن کر جنت میں جگہ. ظاہر سی بات ہے بھائی، روزے کو اتنا اہم اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا یا ایھا الذین آمنوا کیا ہے بالصبر والصلاۃ، ایسے کچھ ہے وہ کہ نماز اور روزے سے مدد طلب کرو، اس کے ذریعے سے آپ. جی اس سبق میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین کی احادیث کی روشنی میں ہم روزے کی اہمیت اور اس کے آداب، روزے کے آداب اور اس کے شرائط اور اس کے فائدے بیان کیے جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ روزہ نمبر 1، پہلی حدیث، روزہ میرے لیے ہے. روزہ میرے لیے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، کل حسنۃ بعشر امثالها الی 700 ضعف، ہر نیکی کا اجر جو ہے وہ 10 گنا ملتا ہے. ہر نیکی کا بدلہ
گنا ملتا ہے، 10 سے لے کے 700 گنا تک، 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک ثواب ملتا ہے ہر نیکی کا۔ کوئی بھی اگر آپ نیکی کریں تو ایک ثواب نہیں ملتا ہے، کم سے کم 10 برابر ثواب ملتا ہے، اور 700 گنا تک پہنچتی ہے بات، سمجھ میں آ رہے ہیں؟ الا الصیام، روزوں کو چھوڑ کر، روزوں کو چھوڑ کر ہر نیکی کا ثواب 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک ہے۔ لیکن روزے فإنہ لی، اس لیے کہ روزے میرے لیے ہیں، وأنا أجزی بہ، میں اس کی جزا دوں گا۔ اب آپ سوچو، روزہ اللہ کے لیے ہے تو اللہ اس کا کتنی قدرت رکھتا ہے۔ آپ اگر مجھ سے کسی کام کو کہیں گے تو میں جتنی میری اوقات اور حیثیت ہے میں اتنا ہی تو دے سکتا ہوں۔ انسان سے جس سے جتنا حیثیت ہے اس سے زیادہ تھوڑی دے دے گا، اور ہر انسان کی ایک حیثیت معین بھی ہے، لیکن خالق کائنات کی کوئی وہ معین تھوڑی ہے قدرت، طاقت، دولت، جی کتنا دے سکتا ہے آپ سوچئے۔ خداوند عالم کا ارشاد ہے، پیغمبر فرماتے ہیں کہ ہر نیکی کے بدلے 10 سے لے کر 700 گنا تک جزا دی جاتی ہے، سوائے روزے کے۔ کیوں؟ روزہ میرے لیے اور میں خود اس کی جزا دوں گا۔ سوچ لو کتنی دے سکتا ہے خدا جی۔ جب اور نیکیوں کی 700 گنا تک ثواب مل جاتا ہے، فائدہ ملتا ہے، جزا ملتی ہے، تو جو چیز خدا کہہ رہا ہے میں دوں گا اپنی مرضی سے، کتنا دے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، استحا دیکھیے اسے کہہ رہا تھا میں، صبر والصلاۃ، استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر سے مدد طلب کرو، یعنی بالصبر، یعنی بالصبر، صبر سے مراد یہاں کون ہے؟ یعنی بالصبر، صبر سے مراد یہاں کیا ہے؟ جو قرآن میں آیا تھا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو، تو یہ صبر سے مراد روزہ ہے۔ روزے میں انسان کتنا صبر کرتا ہے، کتنا بڑا کیا کیا چیز ہے، لہذا روزہ یہاں پر صبر سے مراد روزہ ہے۔ روزے اور نماز کر کے ذریعے سے خدا سے مدد طلب کرو جی، صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو، اور اس آیت میں صبر سے مراد روزہ ہے۔ ایک اور آیت کریمہ میں ارشاد آیت میں، قرآن کی ایک آیت میں غازی ارشاد انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، دیا جائے گی جزا صابروں کو، جزا دی جائے گی اجرہم جی بغیر حساب، بغیر حساب کے، بے حساب ان کو اجر دیا جائے گا بس۔ اور یہاں پہ انما ہے، فقط ادات حصر میں سے ہے نا، فقط صبر کرنے والے ہی وہ لوگ ہیں جن کو بے حساب اجر دیا جائے گا، یہی وہ لوگ ہیں جن کو بے حساب اجر دیا جائے گا، باقی سب کو حساب کے ساتھ حساب میں اجر دیا جائے گا، ایک حساب میں، ایک معین مقدار میں۔ یہ ایک روزے والے ہی ہیں جن کو، صبر کرنے والے ہیں جن کو بے حساب صبر، بے حساب اجر دیا جائے گا، کیونکہ امام صادق علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق صبر سے مراد روزہ ہے۔ اس طرح دو آیتوں کو ملانے سے ان کو بخوبی یہ نتیجہ نکل سکتا ہے کہ روزے دار کا درجہ بے حساب ہوتا ہے، روزے دار کا اجر، جزا بے حساب ہوتا ہے۔ گویا کہ انسان روزے کے علاوہ جتنی بھی عبادتیں کرتا ہے ان سب کا ثواب کا علم محدود ہے، وہ ثواب اجر اور جزا محدود ہے کہ بھائی یہ نیکی کرے گا تو اتنا، یہ کرے گا تو اتنا، اتنا معین ہے، لیکن ایک روزہ ہی ایسی عبادت ہے جس کا حساب بے حساب، جس کا اجر بے حساب، لیکن روزے کا ثواب صرف پروردگار عالم کو ہے، اور یہی چیز روزے کی عظمت اور منزلت کے لیے کافی ہے۔ کہا ہے کہ اس سے پتہ لگتا ہے عظمت روزے کی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں ہے، قال اللہ تبارک و تعالی، پیغمبر کی حدیث میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، کل عمل ابن آدم، ابن آدم کا ہر عمل، یعنی آدم کی اولاد کا ہر عمل، یعنی آدمیوں کا، انسانوں کا ہر عمل، ہوا لہو، وہ خود اس کے لیے ہیں، وہ عمل ہر انسان کا، زکات دے رہا ہے تو اپنے لیے، خمس دے رہا ہے تو جو عبادت کر رہا ہے، جو عمل کر رہا ہے وہ اپنے لیے ہے، غیر الصیام، روزوں کو چھوڑ کر۔ کیوں؟ روزے میرے لیے ہیں، روزے اللہ کہہ رہا ہے انسان جو بھی نیکی کرے وہ اپنے لیے کرتا ہے، چاہے برائی کرے وہ برائی بھی اپنے لیے، نیکی کرے نیکی بھی اپنے لیے، لیکن روزہ ایسی عبادت ہے کہ وہ میرے لیے ہے، خدا کہہ رہا ہے روزہ میرے لیے وانا اسی بے، میں اس کی جزا دوں گا۔ آپ سوچئے، والصیام، اور روزے، جنت العبد المومن، یوم القیامہ، قیامت کے دن مومن، عبد مومن کا سپر ہوگی، یہ ڈھال، روزہ جو ہے مومن بندے کی ڈھال ہوگی قیامت کے دن۔ کما یقین، ڈھال کیا کام کرتی ہے؟ سپر
جنگوں میں میدانوں میں حملے کو روکتی ہے. نہیں ڈھال دیکھی ہے آپ لوگوں نے, نہیں سپاہ. اب تو سب نے دیکھی ہوگی, سیریل اتنے آ گئے ہیں, مختار نامہ, یہ وہ سب اٹھا لے کے تلواروں کے حملے, نیزوں کے حملے سامنے کر کے روکتے ہیں. تو ڈھال کیسے بچاتی ہے خطروں سے؟ ہاں ایسے ہی یہ روزہ سپر ہے, ڈھال ہے قیامت کے دن مومن کے لیے, یہ بچائے گی. کما یقی احدکم سلاحہ فی الدنیا, کما جیسے یقی بچاتا ہے احدکم تمہیں, تم میں سے ہر ایک کو سلاحہ اس کا, ہر ایک انسان کو اس کا اسلحہ, پھر دنیا میں اس کو بچاتا ہے وہ ڈھال. ولا خلوف فم الصیام, ولا خلوف فم الصیام, فم الصائم روزے دار کا روزہ, روزے دار کا, ہاں خلف سے مراد کیا کہ بو جو آتی ہے. روزے دار آپ نے دیکھا ہوگا رمضان میں جب انسان روزے رکھتا ہے تو اس کے منہ سے بو آتی ہے. تو روزے دار کے منہ کی وہ بدبو اطیب عند اللہ, اللہ کے زیادہ نزدیک زیادہ اچھی ہے, من ریح المسک, مشک کی خوشبو سے زیادہ عزیز ہے روزے دار کے منہ کی وہ بدبو. والصائم یفرح بفرحتین, روزے دار دو خوشیوں سے خوش ہوگا, دو روزے دار بولیے خوشیوں سے خوش, ہاں یعنی اسے دوہری خوشی ملے گی. دوہری خوشی کیا ہوگی؟ حینا یفطرو, جب وہ افطار کرتا ہے, وہ یشربو اور پیتا ہے, وحینا یلقانی, اور جب وہ مجھ سے ملاقات کرے گا تو میں اسے جنت میں داخل کر دوں گا. جب ایک تو خوشی کب ملتی ہے؟ روزہ افطار کے ٹائم خوشی ملتی ہے, نہیں کھانے پینے سے. کچھ لوگوں کو تو اتنی خوشی ملتی ہے کہ کھا کے اتنا ٹھوس لیتے ہیں کہ پھر مگرمچھ کی طرح پڑ جاتے ہیں, ہلنے جلنے کی ہمت نہیں رہتی ہے. تو ایک خوشی تو یہ ملتی ہے کہ بھائی کھانا. دوسری خوشی یہ ہے کہ پینا, بولیے نہیں کہ جب مجھ سے ملا ملاقات کرے گا تو میں اسے جنت میں داخل کر دوں گا. دوسری خوشی کیا ملتی ہے اس کو؟ جب اس کو میں جنت میں داخل کر دوں گا. آپ ہی کا یہ بھی ارشاد ہے, کس کا؟ پیغمبر اکرم کی بات چل رہی ہے. تو ٹھیک ہے, ہوتے ہیں نا بہت سے لوگ افطار کے وقت بس موقع ملتے وہ اتنا مگرمچھ کی طرح پھر میت سی گر جائے گی, پڑ جائیں گے کہیں. اور کچھ لوگ تو بیڑی سگریٹ پہلے چاہیے, گٹکا جیسے کانوں در میں ہے, افطار کرتے ہی جلدی سے مغرب کے بعد فوراً پہلے وہ مسالہ کیا ہے وہ چونا اور چھالی کا ماوا, کیا کیا نام رکھے ہیں ماوا, یہ ہوتا ہے بہت سو کو. جیسے بھائی بیڑی والا زیادہ دیر بیڑی سے چھوٹتا ہے تو وہ بھی صبر کرتا ہے بیچارہ, کیونکہ وہ انسان کھانے پینے سے جو ہے وہ برداشت کر لیتا ہے, بیڑی سے دور رہنا بیڑی والا برداشت نہیں کرتا. ایسا ہی ہے افطار کے بعد. اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ کتنی خوشی ملتی ہے پھر انہیں, بھائی روزہ پورا ہوتے ہی وہ لوگ جو سگریٹ بیڑی والے ہوتے ہیں پہلے بیڑی جلاتے ہیں. تو ایک خوشی تو یہ ہو گئی, اور دوسری خوشی خدا کیا کہتا ہے, نہیں کھانے پینے کی خوشی اصل جی. دوسری خدا اسے جنت میں داخل کر دے گا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ آپ ہی کا یہ ارشاد بھی ہے پیغمبر کا, والذی نفسی بیدہ, والذی والذی, اس ذات کی قسم, نفسی کہ میری روح بیدہی جس کے ہاتھ میں ہے, اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری روح ہے, میری جان ہے, یعنی خدا کی قسم. لخلوف فم الصائم, روزے دار کے منہ کی بدبو, اطیب عند اللہ, اللہ کے نزدیک بولیے مشک سے زیادہ, من ریح المسک, مشک سے زیادہ بہتر ہے. یقول اللہ عز وجل, اللہ عز وجل فرماتا ہے, انما یذرو شہوتہ, جی وطعامہ, اس لیے کہ اس بندے نے اپنے خواہشات کو, وطعامہ اپنے کھانے پینے کو, وشرابہ اپنے پینے کو, لأجلی میرے لیے کیا کیا اس نے؟ چھوڑ دیا جی, کیونکہ میرے بندے نے میری وجہ سے میرے لیے اپنا کھانا, اپنا پینا, اپنی شہوت سب کچھ چھوڑ دیا. فالصوم لی, لہذا روزہ میرے لیے ہے, وانا اجزی بہ, میں اس کی جزا دوں گا. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ جی جناب.
اس لیے روزے دار کی منہ کی بدبو مشک سے بھی زیادہ عزیز ہے خدا کے نزدیک. ٹھیک ہے. اس ذات گرامی کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مولا رسول اکرم فرما رہے ہیں جی، روزے دار کے منہ کی بو خداوند عالم کے نزدیک مشک کی بو سے بہتر ہے. خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے اس بندے نے اپنی خواہشات اور کھانے پینے کو صرف میرے لیے ترک کر دیا. کتنی خواہشات ہوتی ہیں اس کو، وہ سب خواہشات چھوڑ دی میرے لیے، لہذا روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کی جزا. دوسرا، روزہ سپر ہے، روزہ ڈھال ہے، سپر ہے، روزہ سپر ہے، ڈھال ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں صوم جنت من النار، جہنم کی سپر ہے، جہنم سے بچانے کی ڈھال ہے. روزہ جہنم سے حفاظت کی سپر ہے، ڈھال ہے. کیسے ہم سپر سے تلواروں کے حملے روکتے ہیں، ایسے ہی جہنم سے روکے گا روزہ ہمیں. روزہ ہمیں اس سلسلے میں آپ نے یہ بھی فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیک بالصوم، روزہ تم روزہ رکھو، فإنہ جنۃ من النار، اس لیے کہ یہ جہنم سے محفوظ رکھنے کی بچانے کی ڈھال ہے. وَإِنِ اسْتَطَعْتَ، اگر تم کر سکو، أَن يَأْتِيَكَ الْمَوْتُ، یعنی وَإِنِ اسْتَطَعْتَ، اگر تمہارے لیے ممکن ہو کہ جب موت نزدیک آئے تو تمہارا پیٹ خالی ہو، بھوکا ہو، تو فعل ایسا ہی کرو. اگر تمہارے لیے ممکن ہے کہ تمہیں پتا ہے کہ میرا موت کا وقت نزدیک ہے تو اپنا پیٹ خالی رکھو، بہتر ہے، ایسا کرو، ایسا کرو کہ جب خالی پیٹ جائے گا تو خدا روزہ رکھو، کیونکہ وہ جہنم سے حفاظت کی سپر اور ڈھال ہے. اگر تمہارے لیے ممکن ہو تو مرتے وقت تم بالکل خالی پیٹ ہو، اگر یہ ممکن ہے تو ایسا ہی کرنا. ٹھیک ہے. مگر آج کل کی امت خالی پیٹ تو کسی وقت نہیں مل سکتی. اگر کوئی اسکینر ہوتا انسان، آپ لے کے پھرتے رہو، کسی کے پیٹ میں پزا نظر آئے گا، برگر، چاؤمین، کچھ نہ کچھ بھرا ہوگا. یہ تو ایسے رواج بنا دیے. چلیے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ روزے کو سپر اس لیے قرار دیا ہے کہ روزے کی وجہ سے انسان کی دو مضبوط قوتیں، دو طاقتیں، یعنی شہوت اور غصہ، اس کو یہ قابو میں رہتی ہیں. آپ دیکھیے گا روزے میں جلدی سے انسان غصہ نہیں کرتا ہے، یہ قابو میں رہتا ہے. اور اگر یہ دونوں بے قابو رہیں تو آپ جانتے ہیں انسان جانور بن جاتا ہے. انسان بے قابو، اگر بے قابو ہو جائے تو انسان گمراہی اور بھیانک تباہی کے منہ میں جھونک دیتی ہیں دو چیزیں. اس لیے آپ نے یہ بھی فرمایا الصوم جنۃ ما لم یخرقھا، روزہ جب تک ڈھال ہے، جب تک اسے پارا نہ کیا جائے، یعنی اسے باطل نہ کیا جائے روزے کو. ٹھیک ہے. اب روزے کے اسباب، سبب بیان کر رہے ہیں، کیوں روزہ فرض کیا گیا. اور یہ آپ انشاءاللہ آج درس اخلاق ہے 11:35 پہ، اس میں بھی آپ انشاءاللہ خطبہ فدق کے بارے میں وہ بولیں گے. تو اس میں خطبہ فدق میں آپ دیکھیں گے کہ شہزادی نے پہلے توحید کو کیسے بیان کیا، پھر امامت کو، پھر اس کے بعد ولایت کو، پھر اس کے بعد یہ جو نماز روزے فرض کیے گئے ان کی علت وجہ، ان کا فلسفہ بیان کیا ہے. اس میں دیکھیں گے کہ وہ آپ نے کیا کہا کہ روزہ کیوں فرض کیا گیا، نماز. تو مولا فرماتے ہیں فرض اللہ الصیام، اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے. یہاں پہ خالی جگہ ہے نہیں، اور چیزیں بھی تھی، فلانا چیز. اور روزوں کو اس لیے فرض کیا ابتلاء، تاکہ آزمائش لے سکے، لاخلاص الخلق، خلوص کو آزما سکے، تاکہ بندوں کے اپنی مخلوق کے خلوص کو آزما سکے. کتنا خالص ہے یہ، کتنا خلوص رکھتا ہے یہ آزمائش ہے. روزہ آزمائش ہے. لہذا جیسے ہم امتحان میں کیسے آزمائش ہوتی ہے، امتحان میں ہم کتنی تیاری کرتے ہیں، کس طریقے سے رہتے ہیں، روزہ تو خالق کائنات کی آزمائش ہے، تو ہمیں کیسے رہنا چاہیے. شہزادی کائنات فرماتی ہیں، دیکھیے ہاں یہ شاید اسی سے ہوگا. شہزادی کائنات حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ فرماتی ہیں فرض اللہ الصیام، فرض فعل، اللہ فاعل، الصیام مفعول. اللہ نے روزوں کو فرض کیا، واجب کیا، تثبیتا للاخلاص،
خلوص کو مضبوط بنانے کے لیے، خلوص کو مضبوط بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزے کو خلوص کو مضبوط کرنے کے لیے واجب، تو ہو سکتا ہے آپ سے کوئی سوال کرے بھائی اللہ نے روزے کیوں واجب کیے ہیں، تو شہزادی کیا فرماتی ہیں، تاکہ خلوص مضبوط کر سکے۔ اور مولا کائنات فرماتے ہیں کیوں فرض کیے، کیونکہ یہ آزمائش ہے تاکہ بندے کا خلوص اب آزما سکے کتنا خلوص رکھتا ہے یہ۔ اب بیچارہ وہ خلوص کیا رکھے گا جو روزے کو منہ نہ لگاتا پورے مہینے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے روزہ رکھے گا نہیں، افطار ایسے کرے گا بس اسی لیے روزہ رکھا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے عمل علت فی الصیام، عمل علت فی الصیام، روزوں کی علت کیا ہے، علت یعنی ریزن، روزہ واجب ہونے کا ریزن کیا ہے، فلسفہ کیا ہے، لیستوی بہ الغنی والفقیر، تاکہ مالدار اور غریب مساوی ہو جائے، برابر ہو غریب جائے۔ بیچارہ، تاکہ مالدار غریب کی بھوک کا احساس کر سکے کہ جب وہ بھوکا رہتا ہوگا تو کیسا لگتا ہے۔ وذالک، یہ اس لیے کہ لأن الغنی لم یکن لیجد مس الجوع، اس لیے کہ بولیے مالدار کو تو بھوک کا کبھی احساس ہوتا ہی نہیں ہے نا، اس پہ تو پیسہ ہی ہے، جب چاہے پیزا موموز وغیرہ کچھ بھی جو چاہے وہ کھا سکتا ہے، اسے بھوک کا کبھی احساس ہی نہیں ہوتا، ایک سے ایک چیز بھی کھا لیتا ہے، لیکن روزے فرض کر کے تاکہ تمہیں ایک مہینہ تو احساس ہو۔ جی آپ چلیے کیوں میں لڑکیوں کا ہی منہ دیا اللہ نے تمہارے روزہ واجب ہونے کی وجہ کیا ہے کہ اس کے ذریعے مالدار اور فقیر سب برابر ہو جائیں، کیونکہ مالدار جب تک بھوک کا مزہ نہیں چکھ لے وہ فقیر کے اوپر رحم نہیں کرتا، فَيَرْحَمَ تَاکہ الغنی لم یکن لیجد مس الجوع، جب تک وہ بھوک کی احساس کو مس نہ کر لے، احساس نہ کر لے تو وہ فقیر پر رحم نہیں کرتا۔ روزے فرض کیے تاکہ وہ بھوک کی احساس کو سمجھے اور غریبوں پر رحم کرے، تب اسے رحم آئے گا غریبوں پہ، ورنہ یہ مالدار انسان اسے فرق نہیں پڑتا کہ کس کا کیا نقصان ہو رہا ہے، کچھ بھی کرتا چلا جائے گا، جب یہ روز احساس ہوگا اسے تب اس کے اندر رحم آئے گا۔ لأن الغنی، اس لیے کہ مالدار کلما اراد شیئا قدر علیہ، جب بھی یہ کسی چیز پر قدرت حاصل کرتا ہے تو اسے حاصل کر لیتا ہے اس چیز کو، کیونکہ پیسہ ہے، دولت ہے، سب حاصل کر لیتا ہے۔ لہذا فاراد اللہ عز و جل، اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ ان یسوی بین خلقہ، تاکہ اپنے مخلوق کو مساوی کرے، وان یذیق الغنی مس الجوع، اور غنی کو، مالدار کو بھوک کا احساس کرائے، والالم، اور تکلیف کا، لے یرقہ، تاکہ اس کا دل رقت آئے اس کے اندر، الضعیف، کمزور کے لیے، ویرحم الجائع، بھوکے پر پھر وہ رحم کرے۔ جی ہمارے اندر اگر یہ چیز نہیں ہے، پھر انسان اگر ایسا رہے گا تو پھر اس کے دل میں نرم ہوگا، پھر خالی انسانوں کی بھوک کا احساس نہیں ہوگا، جانور بھی کوئی بھوکا پیاسا مل جائے گا تو تڑپ جائے گا یہ انسان کہ یار یہ بھوکا ہے، چاہے وہ جانور ہو چاہے۔ روزے واجب ہونے کی وجہ کیا ہے، وجہ یہ ہے، علت یہ ہے، ریزن یہ ہے، سبب یہ ہے کہ اس کے ذریعے مالدار اور فقیر سر برابر ہو جائیں، کیونکہ مالدار جب تک بھوک کا مزہ نہ چکھ لے وہ فقیر کے اوپر رحم نہیں کرتا، غریب کے اوپر رحم نہیں کرتا، کیونکہ اس کا جو دل چاہتا ہے وہ اسے حاصل کر لیتا ہے۔ لہذا خداوند عالم نے یہ چاہا کہ اس کی تمام مخلوقات کے درمیان برابری پیدا ہو جائے، اور مالدار بھی بھوک کا مزہ اور درد چکھ لے، تاکہ اس کا دل بھی کمزور کے لیے نرم پڑ جائے اور وہ بھی بھوکوں کے ساتھ رحم دلی سے پیش آئے۔ سمجھ میں آیا؟ امام رضا علیہ السلام نے روزے کے وجوب، اور امام رضا علیہ السلام نے یہ فلسفہ بیان کیا، یہ ریزن بیان کیا روزے کے واجب ہونے کا کہ روزہ کیوں واجب ہوا۔ فَإِنْ قَالَ فَلِمَا أُمِرُوا بِالصَّوْمِ، جب ان سے کہا گیا کہ فَلِمَا أُمِرُوا، کیوں حکم دیا گیا روزے کا، قِيلَ، آپ نے فَإِنْ قَالَ، جب امام نے کہا فَلِمَا أُمِرُوا بِالصَّوْمِ، تمہیں روزے کا حکم کیوں دیا گیا، اگر کوئی کہے کہ روزے کا حکم کیوں دیا گیا، قیلا، تو کہا جائے لِكَيْ يَعْرِفُوا أَلَمَ الْجُوعِ وَالْعَطَشِ، تاکہ وہ پیاس اور بھوک کی تکلیف کو جان لے، تاکہ جان لے، اس لیے فَيَسْتَدَلُّوا عَلَى فَقْرِ الْآخِرَةِ، جی آخر یعنی پھر وہ تاکہ دوسرے کی فقیری کو کیا کرے، آخرت سے مراد یا آخرت ہی ہے، آخرت کی غربت کو تاکہ وہ درک کر سکے۔ جی
آخرت کا اندازہ لگا سکے کہ جب بھوک پیاس میں ہوگا تو کیسا احساس ہوگا، آخرت کی غربت کا اندازہ کر لے۔ اور وَلْيَكُونَ الصَّائِمُ، اور روزے دار خاشعا ذلیلا مستکینا ماجورا محتسبا عارفا صابرا لما اصابہ من الجوع والعطش، تاکہ روزے دار خاشع ہو جائے۔ ذلیل سے مطلب ذلیل سے مطلب وہ ذلیل نہیں، ذلیل سے مطلب خدا کے سامنے کمزور، مستقین، مسکین، اجر دیا جائے اس کا، محتسب، عارف ہو جائے، صابر ہو جائے۔ کس چیز کے ذریعے؟ وہ چیز جو اسے بھوک اور آتش سے اس کو ملی ہے اس کے ذریعے سے۔ فَيَسْتَوْجِبُ الثَّوَابَ، اور وہ ثواب کا سبب بنے، پھر اسے ثواب دیا جائے اس کے بدلے۔ مَا فِيهِ مِنَ الْاِسْتِنْكِسَارِ، جو اس کے اندر انکسار ہے شہوات سے۔ فَيَكُونُ وَلِيَكُونُ، اور کس لیے؟ ذَلِكَ وَاعِظًا لَهُمْ فِي الْعَاجِلِ وَرَاعِظًا لَهُمْ عَلَى أَدَاءِ مَا كَلَّفَهُمْ وَدَلِيلًا فِي الْعَاجِلِ وَلِيَعْرِفُوا شِدَّةَ مَبْلَغِ ذَلِكَ عَلَى أَهْلِ الْفَقْرِ وَالْمَسْكَنَةِ فِي الدُّنْيَا وَيُؤَدُّ إِلَيْهِمْ مَا افْتَرَضَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُمْ فِي أَمْوَالِهِمْ۔ یہ ایک پوری لمبی سی ایک حدیث ہے۔ کیا فرمایا؟ اگر یہ کہے کہ روزے کا حکم کیوں دیا گیا، تو کہا جائے تاکہ وہ بھی بھوک اور پیاس کی تکلیف کا احساس کر سکے اور اس کے ذریعے آخرت کی غربت کا اندازہ کر لے، اور یہ کہ روزے دار اپنی بھوک و پیاس کو برداشت کر کے خدا کے سامنے ذلیل، مسکین یعنی ضرورت مند، ثواب کا مستحق، جزا کا منتظر، خداوند عالم کا عارف اور اس کا ثواب کا مستحق تاکہ بن سکے بندہ، پھر اسے ثواب دیا جائے۔ اس کے علاوہ اس میں خواہشات کا توڑ ہے، زود گزر چیزوں کے بارے میں نصیحت ہے جو جلدی گزر جانے والی ہیں، فرائض کی ادائیگی کے لیے آمادہ کہ انسان پھر اپنی ذمہ داریوں کے لیے فرائض کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے، آئندہ کے لیے رہنمائی ہے یہ روزہ، اور تاکہ انہیں یہ پتہ چل جائے کہ فقیروں اور مسکینوں کے لیے اس کو برداشت کرنا کتنا سخت ہوتا ہے، بھوک پیاس کو برداشت کرنا غریب اور مسکین کیسے برداشت کرتے ہوں گے، تاکہ ہمیں بھی احساس ہو جائے، مالداروں کو بھی، انہیں بھی، کہ ہم کیسے غریب کیسے بھوکے پیاسے رہتے ہیں۔ لہٰذا اسے دیکھ کر وہ حقوق ادا کریں جو خداوند عالم نے ان کے اموال میں ان کو واجب کیے ہیں، خون، زکوٰۃ، غریبوں کا حق، یہ دے سکیں تاکہ انہیں جلدی سے جلدی دے سکیں۔ وصلی اللہ علی محمد دیکھیں روحانی اثرات، کیا اثر پڑتا ہے روزے کا۔ روزے دار کی ایک خاص عبادت ہے، تسبیح ہے۔ انشاءاللہ وصلی اللہ علی محمد جی